ATC جج فضل سبحان خان نے ہری پور سینٹرل جیل میں مقدمے کی سماعت کی اور استغاثہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یاد رہے کہ 23 سالہ مشال خان کو 13 اپریل 2017 کو خیبر پختونخوا میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام پر ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا۔ مشال کے قتل کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر جاری ہوئی تو پورے ملک میں غم و غصہ پیدا ہوا، جس کے بعد پاکستان میں توہین کے قانون کے حوالے سے نئی بحث کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے مشال خان کے والد کی جانب سے درخواست پر مقدمے کو مردان سے ATC ایبٹ آباد منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ATC نے مقدمے کی سماعت کا آغاز ستمبر میں کیا تھا، جبکہ یونیورسٹی کے طلباء اور اسٹاف کے اراکین سمیت گرفتار 57 مشتبہ افراد پر فرد جرم عائد کی گئی تھی اور گرفتار ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئی تھیں۔ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کے سامنے 50 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور وکلاء کی جانب سے ویڈیو ریکارڈز بھی پیش کیے گئے، جس میں گرفتار ملزمان کو مشال خان پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ مشال خان کے والد قیوم خان، ان کے دوست اور اساتذہ نے بھی ATC کے سامنے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے تھے۔ ATC نے 5 ماہ اور 10 دن کی سماعت کے بعد مقدمے کی کارروائی مکمل کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 7 فروری کو سنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ مشال خان قتل کیس کے حوالے سے تحقیقات کرنے والی JIT نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ قتل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ PSF کے صدر صابر معیار اور یونیورسٹی ملازم نے واقعے سے 1 ماہ قبل مشال کو قتل کرنے کی بات کی تھی۔ مخصوص سیاسی گروہ کو مشال کی سرگرمیوں سے خطرہ تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مشال یونیورسٹی میں بے ضابطگیوں کے خلاف کھل کر بولتا تھا، جبکہ مشال اور اس کے ساتھیوں کے خلاف توہین رسالت یا مذہب کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہیں۔ JIT رپورٹ کے مطابق مخصوص گروپ نے توہین رسالت کے نام پر لوگوں کو مشال کے خلاف اکسایا تھا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ تشدد اور فائرنگ کے بعد مشال سے آخری بار ہاسٹل وارڈن کی بات ہوئی تھی۔ مشال نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا اور ہسپتال پہنچانے کی التجا کی۔ JIT رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ یونیورسٹی میں رجسٹرار سے لے کر سیکیورٹی افسر تک تمام عہدوں پر نااہل سفارشی افراد تعینات ہیں اور سیاسی بنیادوں پر نااہل افراد کی بھرتی سے یونیورسٹی کا نظام درہم برہم ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یونیورسٹی میں منشیات اور اسلحے کا استعمال اور طالبات کا استحصال عام ہے، جبکہ یونیورسٹی کے بیشتر ملازمین کا مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود ہے اور ان کی چھان بین ہونی چاہیے۔ JIT رپورٹ میں واقعے کے دوران پولیس کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ پولیس نے بروقت کارروائی کیوں نہیں کی، جبکہ غفلت کے مرتکب افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کر کے کارروائی کی سفارش بھی کی گئی تھی۔